بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ 15 شعبان کی شب قریب ہے، وہ رات کہ جس میں پوری کائنات سجدے میں جھکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب و مسلک کے لوگ اس رات طویل عبادات و تسبیحات کرتے ہیں، اور اس رات کو شب بارات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سنا ہے اس رات مقدر لکھے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے اور جانے والوں کے نام تحریر ہوتے ہیں۔ کئی کئی گھنٹے لوگ عبادات کرتے ہیں اس رات، خوف و ہیبت سے سجدوں میں گرے رہتے ہیں۔ مگر ایک طبقہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ اس رات کو کوئی ایسا آیا ہے جس کے آنے سے ساری کائنات سجدے میں ہے۔ اے لوگوں، تم بے خبر ہو، تم اپنے مقدر اور اعمال کی لالچ میں سجدے میں جا رہے ہو۔ در حقیقت تم خود نہیں جھک رہے، تمہیں جھکایا جا رہا ہے، ایک بادشاہ کی تعظیم کے لیے، ایک ایسے بادشاہ کی تعظیم کے لیے جس کی نالائن کے نیچے زندگی اور موت ہے، اور جس کی منتظر کائنات کی ہر شے ہے۔ یہ رات اسی بادشاہ کے ظہور کی رات ہے کہ جسے دنیا امام زمانہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کے آنے کی خبر ہر نبی نے اپنے دور میں دی اور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اس بادشاہ کی رعایا میں شامل ہو۔ رسول خدا اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک قبیلے کینکا میں رکے، لوگ خیموں سے باہر آ گئے، رسول کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ رسول نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو۔ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو۔ قبیلے کے لوگ نظریں اٹھائے رسول کی زیارت کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میرے چہرے کو غور سے دیکھو کہ جب میں پھر آؤں تو مجھے پہچان لینا۔ پھر اپنی اونٹنی قصوہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جان لو یہ رسول کی قصوہ ہے، یہ حامل وحی ہے، اس کے قدم قدم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ جب قدم اٹھاتی ہے تو وحی کے بغیر نہیں اٹھاتی۔ میں پھر قصوہ پر سوار ہو کر آؤں گا تو مجھے پہچان لینا۔ میری دونوں اونٹنیاں قصوہ اور غضبہ میرے پاس ہوں گی جب میں دوبارہ آؤں گا۔ اور یہیں سے میں آغاز کروں گی اپنے وقت کے امام کے خطبے کا۔ حسین بن رو امام زمانہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور مولا کی نالائن مبارک پر جھک کر سوال کر رہے تھے کہ بادشاہ، جب سب حجابات ہٹ جائیں گے اور آپ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا خطاب کریں گے؟ مولا نے فرمایا، سنو حسین بن رو، جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو میں قصوہ پر سوار ہوں گا اور وہاں جا کر رکوں گا جہاں رسول خطبہ دیتے تھے، اور وہاں اتر کے پہلا کلام کروں گا، انا رب الارض، میں زمین کا رب ہوں۔ اب تم سے اختیار چھین لیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے سجدہ کرو گے، اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میں کن امری کا مالک ہوں، میرے جوتے کے نیچے زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ میں منع کر رہا ہوں کہ نہ کوئی دین باقی ہے نہ کوئی نماز باقی ہے، ہر طرح کی کتاب کی تلاوت بند کرتا ہوں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دین اور شریعت کو میں نے قطع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی دادی کی طرح
جیسے میری دادی نے دربار میں جا کر کہا تھا جب تک میرا خطبہ نہ ہو جائے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے جمعہ کے دن میری دادی دربار میں آئی تھی اور مسلمان جمعہ کی تیاری کر رہے تھے تو سیدہ نے فرمایا تھا میں نماز کو قطع کر رہی ہوں، اور جب تک سیدہ خطبہ دیتی رہی نماز معطل رہی۔ پھر مولا نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ سورج چمکے جبکہ میں ظاہر ہو چکا ہوں، سورج اندھا ہو جائے گا، اب میں آ گیا ہوں، صرف میرا نور چمکے گا، کوئی ضرورت نہیں نہ دن کی نہ رات کی، میں نے ہر چیز کو اپنے مومنین کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے اس کے لیے دن ہوگا، جس کا دل سونے کو چاہتا ہے اس کے لیے رات ہوگی۔ میں نے زمین اور آسمان کی ہر طاقت کو اپنے مومنوں کے لیے مسخر کر کے انہیں ہدیہ کر دیا ہے۔ اب انہیں کسی غیر کے پاس رزق کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا رزق پیدا کر سکتے ہیں۔ میں نے پرندوں کو حکم دے دیا ہے کہ جس مومن کا جو پرندہ کھانے کو دل چاہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور اس پرندے کا گوشت استعمال کر کے اس کی ہڈیاں نہ توڑے، یعنی جاتے ہوئے پرندوں کو کہو کہ نیچے اترے، جس کو کھانا چاہو گے وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور جب اس کا گوشت استعمال کر لو تو اس کی ہڈیوں کو زمین پر رکھ کر کہو زمین کے رب کے حکم سے اڑ جا، تو وہ واپس اڑ جائے گا۔ حسین بن رو کہتے ہیں کہ میں نے مولا صاحب الزمان سے دست ادب جوڑ کر پوچھا کہ مولا جب آپ خطبہ دے رہے ہوں گے تو دنیا کیسے سنے گی؟ فرمایا سنو اے حسین بن رو، جب ہم خطبہ دیں گے تو انسان اپنے اندر کے انسان سے سنے گا کہ اندر کا انسان پکارے گا کہ میں آج تم سے آزاد ہو گیا، زندانی ذات سے میں آزاد ہو گیا، اور ہر ضمیر ہر انسان کے اندر ہمارا خطبہ سنائے گا۔ حسین بن روح نے کہا مولا آپ کے بارے میں روایت ہے کہ ہر شخص آپ کے خطبے کو اپنی زبان میں سنے گا۔ مالک نے فرمایا کیا تمہارا ضمیر تمہاری ہی زبان نہیں بولتا؟ جب میرا قبضہ ضمیر پر ہے اور میں خطبہ دے رہا ہوں گا مکے سے، ہر انسان اپنی ہی زبان میں اپنے اندر خود اپنے ضمیر سے میرے کلام کو سنے گا، اور جب سن لے گا تو سجدے میں گر پڑے گا، اور پھر اللہ کو کسی سجدے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور کل کے کل انسان جو میرے سامنے پیش ہوں گے وہ صرف ایک ہی سوال کے جواب دے ہوں گے، ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم دین اور شریعت پوچھنے نہیں آئے، ہم اللہ کے مظہر کی بات کرنے آئے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا تھا ابلیس کو کہ جاؤ تمہیں وقت معلوم تک کی اجازت ہے، میں ہوں وہ وقت معلوم، میں وہ ہوں کہ جو اللہ کے تمام نوروں کو حکم دے سکتا ہوں کہ وہ کیا کریں، پھر میں رسول کا تیر نکالوں گا جو ابلیس کی موت کا باعث بنے گا، اور جب ولایت علی کا سوال کیا جائے گا تمام انسانوں سے تو ہم اس کے جواب کو دونوں طرف سے دیکھیں گے، یعنی جو زبان سے کہیں گے وہ بھی اور جو دل میں ہے وہ بھی، اور ہم اس کی وہی شہادت کو قبول کریں گے جو اس نے قلب سلیم سے دی ہوگی، ورنہ دوسرا جواب اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوگا، اور جس کو میں قتل کروں گا اس کے لیے وہی حشر ہے جو ہو گیا اس کے ساتھ، اور میں مومن کا رزق ہوں، اور جب مومن میری زیارت کی خواہش کرے گا تو وہ مجھے اپنے سامنے پائے گا، میں ہی تو ظاہر اور میں ہی تو باطن ہوں، اور میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، میرا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، میرا بدن اللہ کا بدن ہے۔ پھر میں قصوہ سے اتروں گا اور حکم دوں گا او آسمان پھٹ جا، اور جو کچھ تیرے اندر ہے سب اگل دے۔ اے انسانوں کے گروہوں اسے دیکھو، یہ ہے جبریل، اور جبریل کانپ رہا ہوگا اور اللہ کی ہیبت دیکھ کر
جبریل کانپتا ہوا آگے بڑھے گا اور میرے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، میں اس کی طرف اپنا دست مبارک بڑھاؤں گا، وہ میری بیعت کرے گا۔ اور پھر جبریل کہے گا، اے اللہ کی امان، اس وقت تیرے سوا کوئی امان نہیں ہے، مجھ جبریل کو امان دے دے۔ اور جب جبریل ہمیں ولایت سنا دے گا تو اسے امان دے دیں گے۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیں، سدا ولایت علی پر قائم و دائم رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ aliarabicspace.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔